ویلکم بیک ناظرین، اسی ٹاپک پر ڈسکشن جاری رکھیں گے۔ ستیلی ماں کا جو معصوم بچوں پر 5 مہینے تک جو تشدد تھا، جسمانی تشدد، پیاسا رکھا، بھوکا رکھا اور پھر زنجیروں سے باندھ کے رکھا، اور پھر میں اس بات کو ریپیٹ کر دوں، جو جسٹیفیکیشن دی گئی تھی وہ یہ دی گئی کہ بچے شرارت کرتے تھے، گھر میں گندگی پھیلاتے تھے۔ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اس پر ہمیں جوائن کر چکے ہیں سماجی رہنما ہیں سالم برنی صاحب۔ سالم صاحب بہت شکریہ، مجھے پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا۔ سالم صاحب، یہ معاشرتی اقدار کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کیا کس چیز کی عکاسی کر رہے ہیں؟ یہ ستیلی ماں کا تو ایک بڑا مقام ہے، رتبہ ہے، اس کی ممتا جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے۔ یہ آپ مجھے سمجھانے میں مدد کریں سر کہ یہ کون سی ماں ہے جو اس طرح کا تشدد کر رہی ہے بچوں پر؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے جب ہمارا قانون، ہمارا نظام ایسا ہوگا کہ جس کے سائے تلے ہمیں یعنی مجرم ہوتے ہوئے تو تحفظ ملے گا، مظلوم ہوتے ہوئے کوئی ہمدردی نہیں ملے گی، تو یہ چیزیں جنم لیتی رہیں گی، فروغ پاتی رہیں گی۔ ہمارے یہاں جب محلے کے لوگ نکلے، انہوں نے شور مچایا، انہوں نے رینجرز بلائی، اور یہ دیکھیں رینجرز بلائی ہے، رینجرز نے ریکور کیا ہے، پولیس نے نہیں کیا۔ رینجرز نے نکالا، ظاہری بات ہے پولیس کو دینا تھا، پولیس کو دیا، پولیس والوں نے اسی ماں کے حوالے وہ بچے کر دیے۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کسی بھی صورت، کسی بھی طریقہ کار کے تحت کیا وہ بچے اس ماں کے حوالے کرنے چاہیے؟ اور اگر کرنے چاہیے تو پھر ہم اس وقت اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ بات اور بحث نہیں کرنی چاہیے، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے بالکل اس کو۔ میں نے اپنی ٹیم بھی بھیجی، لیکن پہلے تو تھانے والے اس بات سے ہی منکر تھے، نہیں ہمارے پاس تو کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا ہے، گلبرگ کے حدود میں تو کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا ہے۔ آپ یہ تو دیکھیے کہ جرم کو کس طریقے سے سہارا دیا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے۔ تو یہ چیزیں جب ہم دکھائیں گے اور دیکھیں گے اور سہیں گے تو کس طریقے سے ہم کہیں گے کہ ہم ان چیزوں کو قابو کر لیں گے؟ پھر یہ چیزیں قابو نہیں ہوں گی، ویسے ہی قابو سے باہر ہو چکی ہیں، اور آئندہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے پھر جی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس 4-6 دن پہلے جو کیس آیا وہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے، بالکل جو سر۔ اس کی ماں کے شوہر نے ان بچیوں کے ساتھ جو کوئی ظلم کیا، ٹھیک ہے نا، یہ ظلم کے باوجود ایسے لیکن درندے سالم صاحب، ڈھونڈتے رہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی کیفیت ہے ان لوگوں کی جو اس طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں اور اس طرح کا تشدد کرتے نظر آ رہے ہیں، کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم کم سن بچے، 4 سے 10 سال کے درمیان کے بچوں کی عمر بتائی جا رہی ہے، ان کے ساتھ یہ زنجیروں سے باندھنے والا سلوک، کھانا نہیں دینا، پانی نہیں دینا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی کیسے کوئی؟ دیکھیں یہاں تک کہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ماں کام پہ جاتی تھی، یہ میں یہ بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یقیناً سکھانے والے نے سکھایا ہوگا، میں کیا بتاؤں کس نے سکھایا ہوگا۔ خیر، میں چلیں یہاں تک مان لیتا ہوں کہ وہاں تک کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ تم باندھ کے چلی جاتی ہو تاکہ یہ باہر نکل کے کسی کی کوئی چیز نہ چوری کریں، لیکن محلے والے نے بھی کسی نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی کہ ایسا کرتے ہیں۔ دوئم، آپ کو پتا ہے میرے خود میں یقین جانے میں جس وقت ویڈیو دیکھ رہا تھا میں رو پڑا کہ وہ بچہ جب زنجیر سے اس کو کھولا ہے اس آدمی نے، پڑوسی نے، تو اتنی دھیمی سی آواز میں کہہ رہا ہے کھانا دے دو مجھے، اس کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں دونوں بچوں کی۔ یہ کیا کر رہی ہے یہ عورت؟ اور ہم اس عورت کے حوالے وہ بچے کر رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو، ہمارے نظام کو، ہمارے قانون کو، ہماری پولیس کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک راہ چلتے انسان کو تو روکتی ہے، اس کے ساتھ سب کچھ ہونے کے باوجود چائے پانی مانگ لیتی ہے، اور ایک ایسے مجرم کے حوالے بچے کر رہی ہے جس سے آئندہ پتہ نہیں کیا وہ آگے جا کے بچوں کے ساتھ کیا کرے۔ کیا امید ہے آپ کو؟ اب اگر وہ کہیں مار کے کسی نالے میں ملتے ہیں پھر ہم رو رہے ہوں گے اس پہ، یا اس کو پھر لے جا کر کے اس سے بدترین تشدد کرتی ہے تو پھر ہم رو رہے ہوں گے؟ ہم کب زندہ ہوں گے؟ ہم کب سمجھیں گے؟ ہم کب جاگیں گے؟ یہاں سیاسی پارٹیوں کے بھی جو رول میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ایسا کیس ہوتا ہے تو جو حکومت میں ہیں وہ کم آتے ہیں، جو حکومت میں نہیں ہیں وہ زیادہ ہمدرد بن کے آتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے نا تختے الٹ سکے۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ کیسے ہمارے لیڈرز ہیں؟ یہ کیسے ہمارے قانون، ہمارے نظام ہیں؟ ہمیں اب بولنا پڑے گا، اور بول تو رہے ہیں، اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں قدم بڑھانے پڑیں گے، ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ اگر یہ قانون ہمارا ساتھ نہیں دیتا تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ایسی چیزوں میں جو ہے نا کودیں گے اور اس کو نکالیں گے اور اس پہ کارروائی کریں گے۔ سالم صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جس طرح یہ بچوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے اتنی کم عمر کے اندر، اور پھر فرسٹریشن، ڈپریشن جو بھی کہیں اس عورت کا، یا پھر اس کی دماغی توازن تو میں سمجھتا ہوں بالکل بیلنس نہیں ہے میری نظر میں، تو میرا تو تجزیہ یہاں پر یہ ہے، اگر وہ اس طرح کا فرسٹریشن بچوں پر اتار رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں مستقبل کے اندر یہ جو مستقبل کے معمار ہیں بچے ہمارے، یہ جو گلدستہ ہیں، یہ آگے فرسٹریشن پھر سوسائٹی پہ نکالیں گے؟
میرے بھائی میں اس کو نہ دماغی مریض سمجھتا ہوں، نہ میں اس کو فرسٹریشن سمجھتا ہوں. یہ صرف لا قانونیت ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ذہنوں میں. میں کہہ رہا ہوں نا، وہ جو جہالت اس ماں میں پائی جاتی ہے، دماغی جہالت، ہمارے پولیس والوں نے کیا کیا؟ کیا کوئی مختلف جہالت تھی اس کے اندر؟ اللہ تو ہم سے کیا کہتا ہے کہ روکو، روک نہیں سکو تو بولو، بول نہ سکو تو اس کو برا سمجھو. تو یہ تو اس اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں، طاقت والے، جو روک سکتے ہیں، پھر بھی نہیں روک رہے، پھر بھی اسی مجرم کے حوالے کر رہے ہیں. تو پھر کیا آپ بتا رہے ہیں؟ پھر ہمیں ایسے تھانے، ایسے پولیس، یا اس کا تماشا اتنا بڑے لگانے اور دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں آئی رینجرز نہیں آنا تھا؟ کیوں لے گئی پولیس نہیں لے جانا تھا؟ سب کچھ ویسے ہی کرنا تھا. تو اور پولیس پھر کہاں سوئی ہوئی تھی؟ اگر اتنی ہونہار پولیس بہت سمجھداری رکھتی ہے تو پھر 5 مہینے وہ بچے زنجیروں سے بندھے رہے. کدھر تھی وہ پولیس؟ کیا کر رہی تھی وہ پولیس؟ کیا ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے؟ کیا ان کا نظام ہے؟ تھوڑا سا اگر یہ اپنے گربانوں میں بھی جھانکے نا، میرا خیال ہے تو جرم بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن جہاں کچھ ملنا نہیں ہے، جہاں کچھ حاصل نہیں ہے، ادھر ٹائم کیوں ضائع کریں؟ ادھر کیس کیوں بنائیں؟ ادھر جیب سے خرچے کیوں کریں؟ مسئلہ سارا یہ ہے. چلیں سر، آپ ماشاءاللہ سماجی رہنما ہیں، سماجی کاموں میں سب سے آگے رہتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں سماجی رہنماؤں کا اس پر کیا موقف ہے؟ کیا اسٹینڈ لیا جائے گا اس عورت کے خلاف بھی؟ میں تو کہتا ہوں اب جس پولیس والے نے ہینڈ اوور کیا اس کے بھی خلاف اسٹینڈ ہونا چاہیے. تو کیسے؟ آپ جائیں گے پھر اس کے خلاف کیا بالکل میں کارروائی جاؤں کریں گا. گے؟ میں جناب پٹیشن لگاؤں گا. آج تو شام ہو گئی تھی، کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پٹیشن لگاؤں گا میں اس کے خلاف جا کر کے. کیسے پولیس کو اختیار تھا؟ مجسٹریٹ کے سامنے تو پیش کرتے، کم از کم مجسٹریٹ کو تو بتاتے، کسی بھی شیلٹر ہوم میں دیتے، کسی بھی اس سے دوری میں رکھتے ماں کو، کوئی سزا کا نظام بناتے، کوئی ماں کو 1-2 دن تھانے بٹھاتے، پوچھتے تو صحیح تو نے کیا کیا. اچھا، پھر ان آپ کو نہیں سمجھتے اگر تمام سماجی رہنما جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اگر اس کو پریشرائز کیا جائے اس ایشو کو، تو پھر ہو سکتا ہے تیزی سے کارروائی ہو اس پر؟ جناب کوئی آتا ہے یا نہیں آتا مجھے نہیں پتا، جی، میں تو اپنا فرض نبھاؤں گا. آپ میں جائیں تو گے؟ آپ کو آگے بڑھتا ہوا نظر آؤں گا. بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ بالکل ہم جاؤں گا. آپ کے ساتھ ہیں اس نیک کاوش کے اندر کہ اگر معاشرے سے برائی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. سماجی رہنما سالم برنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ یقین دہانی کروائی ہے کہ کل اس پولیس آفیسر، اس اہلکار کے خلاف بھی جو ہے وہ پٹیشن دائر کی جائے گی جس نے ماں کے ہینڈ اوور دوبارہ بچوں کو کر دیا ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا اس کے اوپر جو ہے وہ رد عمل سامنے آتا ہے، کیا معاملہ سامنے آتا ہے. بہت افسوسناک معاملہ ہے یہ، اس پر مذمت کرتا ہوں میں اور دوبارہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں والدین سے کہ بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے. بہرحال وقفہ لوں گا، اس کے بعد ایک اور اسٹوری پر بات کریں گے.